ہلکی دھند اور کنواں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب گاؤں کے ارد گرد گھنے جنگل ہوا کرتے تھے۔ راتیں خاموش اور آسمان ستاروں سے بھرا رہتا تھا اور لوگ سورج ڈھلتے ہی اپنے دروازے بند کر لیا کرتے تھے۔ اس گاؤں کا نام ڈھوک سرمال تھا، جہاں دن میں زندگی سادہ اور رات میں خوف سے بھری ہوتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ سورج غروب ہوتے ہی جنگل کی فضا بدل جاتی ہے، جیسے کوئی اندیکھی طاقت جاگ اٹھتی ہو۔ بزرگ عورتیں بچوں کو تنبیہ کرتی تھی کہ مغرب کے بعد اکیلے باہر نہ نکلنا، کیونکہ اس وقت سیاہ رات کا پہر شروع ہو جاتا ہے۔ اس گاؤں میں ایک نوجوان چرواہا رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا، جو بہادری اور سچائی کے لیے مشہور تھا۔ سلیم ان باتوں پر زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سب وہم ہیں جو نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو صرف وقت آنے پر ہی خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ سلیم کی زندگی بھی اس وقت بدلنے والی تھی جب اس نے ایک ایسی رات جنگل میں گزارنے کا فیصلہ کیا جس رات کو کوئی اور انسان کبھی واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ سردیوں کی ایک لمبی رات تھی، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ سلیم اپنے مویشیوں کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل کے اندر کافی دور نکل آیا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ جب وہ رک کر مڑا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف درختوں کی سیاہ پرچھائیاں تھیں جو خوفناک شکلیں بنا رہی تھی۔ سلیم نے خود کو مضبوط رکھا اور آگے بڑھتا رہا، مگر ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک جنگل کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں نظر آیا جس کے گرد زمین کالی اور جلی ہوئی لگ رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگ اس کنویں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہاں رات کے آخری پہر کوئی آواز دیتا ہے، جو اس آواز کے پیچھے جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ سلیم نے آواز سنی، ایک دھیمی سی پکار، جیسے کوئی مدد مانگ رہا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا کہ یہ محض ہوا کا فریب ہے، مگر اس کے قدم خود بخود کنویں کی طرف بڑھنے لگے۔ فضا مزید سرد اور بوجھل ہو گئی، جیسے وقت رک سا گیا ہو۔ جو ہی سلیم کنویں کے قریب پہنچا، اس نے نیچے جھانکا تو اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ آنکھیں کچھ نہ دیکھ سکی۔ اچانک کنویں سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکلا جس نے سلیم کے جسم کو سن کر دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا نام دیا ہو، بالکل اس کی ماں کی آواز میں۔ اس کے دل میں خوف نے پنجے گاڑ دیے، مگر تجسس خوف پر غالب آ گیا۔ اس نے ایک پتھر کنویں میں پھینکا، مگر آواز ایسے آئی جیسے وہ پتھر کبھی نیچے پہنچا ہی نہ ہو۔ اسی لمحے جنگل کے سارے جانور خاموش ہو گئے، نہ کوئی پرندہ نہ کوئی کیڑا۔ اچانک زمین پر ایک سایہ نمودار ہوا جو انسانی شکل کا تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ سلیم کی طرف بڑھنے لگا۔ سلیم کے قدم منجمد ہو گئے، زبان سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ سایہ قریب آ کر رکا اور ایک بھاری آواز میں بولا، جو یہاں آیا وہ یہاں کا ہو گیا۔ یہ سن کر سلیم کو احساس ہوا کہ گاؤں کی کہانیاں جھوٹ نہیں تھی، بلکہ سچ کا وہ حصہ تھی جسے ہر کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ سلیم نے پوری طاقت سے خود کو سنبھالا اور ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر زمین نے جیسے اسے جکڑ لیا ہو۔ سایہ مزید واضح ہونے لگا، اب اس کا چہرہ دکھائی دینے لگا تھا، ایک ایسا چہرہ جو انسانی بھی تھا اور غیر انسانی بھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرہ زخموں سے بھرا اور آنکھوں میں صدیوں کا غصہ اور دکھ تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کبھی اسی گاؤں کا رہنے والا تھا جسے ظلم اور ناانصافی نے اس کنویں کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ اس کی روح قید ہو چکی تھی اور ہر اس انسان کو آواز دیتی تھی جو رات کے آخری پہر یہاں آتا تھا۔ سلیم نے کانپتی آواز میں معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ گاؤں والوں کو سچ بتائے گا۔ سایہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند میں بدلنے لگا۔ جاتے جاتے اس نے کہا، اگر سچ لوگوں تک پہنچا تو میری روح آزاد ہو جائے گی، ورنہ یہ کنواں مزید جانیں مانگے گا۔ اچانک جنگل میں جان آ گئی، ہوا چلنے لگی اور سلیم زمین پر گر پڑا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور وہ جنگل کے کنارے پڑا تھا، جیسے سب کچھ ایک خوفناک خواب ہو۔ سلیم گاؤں واپس آیا تو اس کی حالت دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اس کے چہرے پر خوف کے گہرے نشان تھے اور آنکھوں میں وہم نہیں بلکہ حقیقت کی جھلک تھی۔ اس نے گاؤں کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور رات کے سارے واقعات سنا دیے۔ کچھ لوگ مان گئے، کچھ نے انکار کیا، مگر سلیم جانتا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ رات کے آخری پہر کوئی بھی جنگل کی طرف نہیں جائے گا اور کنویں کے گرد جانے سے ہمیشہ کے لیے منع کر دیا گیا۔
کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کنویں سے آوازیں آنا بند ہو گئی، مگر آج بھی جب سرد ہوا چلتی ہے اور چاند بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ شاید وہ روح بھی مکمل آزاد نہیں ہو سکی، یا شاید وہ انسانوں کو یاد دلاتی ہے کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنے کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ سیاہ رات کا آخری پہر آج بھی گاؤں والوں کے دلوں میں زندہ ہے، ایک ایسی حقیقت کے طور پر جو کبھی مکمل طور پر دفن نہیں ہو سکتی۔